بھائی گزشتہ درس میں ہم نے ختم نبوت کا جو لفظ ہے اس کا معنی بتایا تھا مختلف لغات سے. عربی زبان میں جو لغات ہے، قاموس جس کو انگریزی میں ڈکشنری کہا جاتا ہے، قاموس، لسان العرب، اسی طرح تاج العروس، اسی طرح المحکم لابن سید، اور اسی طرح مفردات القرآن، ان تمام کتابوں میں جو لغت کی ہے، خاتم کا معنی آخری. تو خاتم النبیین نبیوں کا آخری نبی، نبیوں کا اختتام کرنے والا، یہ ہم نے بتایا تھا. آج کے درس میں یہ بتائیں گے کہ کلام مقدس کے جو 210 احادیث مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے 100 آیات ہیں، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. چنانچہ ہم اب 3 آیات اور 3 احادیث کو نقل کریں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے. چنانچہ سب سے پہلی آیت وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تھی اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اب سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ صافات کی بھی آیت نمبر 9 ہے، 2 جگہ قرآن میں ہے. هو الذی، اللہ وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی اس دین حق کو تمام ادیان پر بالادست کرے، غالب کرے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان پر، دینوں پر اپنے دین کو غالب کریں گے تو آخری دین ہے نا، کامل. اس لیے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اور اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنا نعمت تم پہ تام کی. یعنی امت محمدیہ کو براہ راست خطاب ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو مکمل کا مطلب ہے کہ اب کسی اور کی ضرورت ہے، اور دین جو نعمت ہے اور ہدایت، اس کو میں نے تام کر دیا. فاتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام ہی پر راضی ہوں کہ وہی دین ہے بس. اور اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ادیان تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے. تو یہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے. غلب اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور وحی پر مستقل ایمان لایا جائے، اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا جائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کو اس کے تابع کر دیں. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر میں ہو، اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو. بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی باعتبار نبوت مبعوث ہو تو اس کی نبوت پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا.
جو دین کا اعلیٰ رکن ہوگا، تو اس صورت میں تو تمام ادیان پر پھر غلبہ مقصود نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لینا، یہ مغلوب ہوگا پھر۔ اس لیے غلبہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کراس، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں۔ پھر یہ قادیانی اعتراض کرتے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کلمہ اپنا نہیں پڑھیں گے، جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اذان میرے نبی کی اذان دیں گے، نمازیں 5 پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب تھی نا، اس کا کیا نام تھا؟ انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا درس نہیں دیں گے، وہ قرآن کا درس دیں گے۔ یہ ہے غلبہ۔ اب بات سمجھ گئے؟ وہ نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، تابع بن کر، میرے نبی کے تابع بن کر تشریف لائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان رکھنا، اسی آپ کی نبوت کو تام سمجھنا، یہ تب ہوگا کہ جب آدمی مکمل اس کو سمجھے۔ نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ عیسائیت کوئی نہیں، یہودیت کوئی نہیں، تورات کوئی نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، ختم۔ بس تلاوت صرف قرآن کی کریں گے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ہمارا درس ہوتا ہے جمعے کو اور پیر کے دن، ہفتے میں کتنے دن؟ اور اتنی دیر کا، جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جمعہ کو اور پیر کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھے، درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھے، پھر اس کے بعد شریک ہو جائے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔